अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये अमल गुलाब परी की हाज़िरी का अमल है। यानी कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम और फजल के साथ आप गुलाब परी को हाजिर कर सकते हैं। ठीक है, गुलाब परी ना सिर्फ हाजिर होगी बल्कि आपके तमाम अहकाम की तकमील भी करेगी। दोस्तों, अमल की तरफ जाने से पहले चंद अहम बातें जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा। पहली बात, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ठीक है, अगर आप एक वीडियो शुरू से आखिर तक नहीं देख सकते तो परी का अमल करने के बारे में तो आप भूल ही जाएं कि आप परी का अमल कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। थोड़ा सा बंदे के अंदर कॉमन सेंस भी होता है। ठीक है, तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मुकम्मल बात को समझें। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपके साथ जो दूसरी बात मैं जो करना चाह रहा था वो ये था कि हमारे यहाँ माशरे के अंदर एक जिसे कहते हैं एक फैशन चल निकला है, एक जिसे कहते हैं कि एक तरह का मजाक जो है वो चल निकला है। और मजाक ये है कि लोग ये चाहते हैं कि एक दिन के अंदर 5 सेकंड के अंदर 5 मिनट के अंदर उनको परी की हाजिरी मिल जाए। ये अमलियात के ज़रिए मुमकिन है। अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास परी मौजूद है, जिन्नात मौजूद हैं, अगर वो आपको तोहफे में देता है तो वो तो एक रास्ता मौजूद है, लेकिन अमलियात के ज़रिए से 5 मिनट में या 10 मिनट में कभी भी आपको जिसे कहते हैं कि परी की हाज़िरी नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल मुमकिन। 5 मिनट के अंदर परी कैसे तस्खीर हो सकती है? आप मुझे एक बात बताएं। ये असल में सारी शॉर्टकट्स जो होते हैं ये इनमें कोई हकीकत नहीं होती। इस तरह की वीडियोस भी मत देखा करें जिसमें यह लिखा हो कि 5 मिनट में परी मिल गई, 2 मिनट में परी मिल गई। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बंदा ऐसा अमल मुझे ला के बताए जिसमें 5 मिनट में या 2 मिनट में परी मिल जाती हो। ऐसे तमाम अमलियात ज़्यादातर फेक होते हैं। और आप लोगों ने अगर अमल किए भी हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। इंग्लिश में एक मुहावरा है कि शॉर्टकट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस टू रीच द डेस्टिनेशन। यानी कि जो शॉर्टकट होता है वो सबसे लंबा रास्ता होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। सबसे लंबा रास्ता शॉर्टकट होता है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को अपने आप को ये शॉर्टकट वाले माइंड सेट से निकालना पड़ेगा। आपको अपने आप को इस माइंड सेट से निकालना पड़ेगा कि आप जिसे कहते हैं कि 2 मिनट में या 5 मिनट में परी तस्खीर कर सकते हैं। और सालों की रियाजतें होती हैं, लोग मर खप जाते हैं, नहीं मिलती। यह हकीकत बता रहा हूं आप लोगों को मैं। क्यों नहीं मिलती उसके पीछे भी वजह है कि मिलती क्यों नहीं। ऐसा नहीं है कि अमलियात के जरिए परी तस्खीर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, हो सकती है। मिलती इसलिए नहीं है कि ऊपर कामिल निगरानी मौजूद नहीं होती। कामिल निगरानी जब मौजूद नहीं होती तो फिर उसमें क्या होता है? उसमें एक ही चीज़ होती है, वो होती है वक्त का ज़िया, यानी आपका टाइम ज़ाया होता है। अगर आप ये अमलियात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा। ठीक है, तो इसके ऊपर रब्ता करें। स्क्रीन पे आपको नंबर मेरा नज़र आ रहा होगा 0349098996। ठीक है, इस पर रब्ता करें। इंतहाई मुनासिब हदिये के साथ आपको व्हाट्सएप कॉल के ऊपर तालीम दी जाएगी। ठीक है, और इसके साथ एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ रमज़ान के महीने के अंदर कि हमने ये फ़ैसला किया है कि हम कुछ गरीब ख़ानदानों की मदद करेंगे, यानी कि उनका राशन हम डाल देंगे महीने का। उसके लिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो भी आप में साब इस्तात है, यानी साल में एक मरतबा हर बंदे ने ज़कात देनी होती है, तो हमारे इसी नंबर के ऊपर इजी पैसा अकाउंट भी है और जायज़ कैश अकाउंट भी है। दोनों अकाउंट हमारे इसी नंबर पर मौजूद हैं। इसके ऊपर आप अपनी तरफ से जितना भी कर सकते हैं हमें हदिया भेजें। हम इंशाल्लाह ताला उनको मुस्तहिक और गरीब लोगों तक पहुंचा देंगे। और जो बंदा भी इस कार खैर में, इस काम में हमारा साथ देगा, हम लोग उसको रूहानियत और अमलियात कोर्स फ्री में करवाएंगे। ठीक है, जो बंदा भी हमारी मदद करेगा इस अच्छे काम में, तो उसको हम कोर्स जो है अपना 2 महीने का, जिसमें मैं ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे तालीम देता हूँ, फ्री में करवाऊंगा। ये ऐलान करता हूँ मैं आप सब लोगों के सामने, ये मैं ऐलान कर रहा हूँ। तो अमल गुलाब परी का है और अमल की तरफ हम चलते हैं। हमने बहुत बातें कर ली, लेकिन ये सब बातें बहुत अहम थी।
یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتا جو غیر اہم ہو، کبھی بھی نہیں کرتا۔ تو باتیں ساری اہم تھی، اور یہ 2 یا 3 دن کی بات نہیں ہوتی، اس میں بہت محنت ہے، مشقت ہے۔ اگر ٹھیک طرح سے کیا جائے تو کامیابی جلدی بھی مل سکتی ہے، کامل نگرانی میں کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ آپ کے اوپر جب تک نگرانی موجود نہیں ہوگی کامیابی کا ملنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے اپنے عمل کی طرف کہ عمل کیسے کرنا ہے۔ دوستو، عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے عمل کی عظیمت کچھ آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ عمل کی عظیمت یہ ہے، لا الہ دی کوٹ الا اللہ دی کھائی، لا الہ دی کوٹ الا اللہ دی کھائی، حاضر ہو جا گلاب پری تجھے کلمے کی دہائی۔ یہ دوستو دوبارہ سن لیں، لا الہ دی کوٹ الا اللہ دی کھائی، حاضر ہو جا گلاب پری تجھے کلمے کی دہائی۔ یہ دوبارہ سن لیں، لا الہ دی کوٹ الا اللہ دی کھائی، حاضر ہو جا گلاب پری تجھے کلمے کی دہائی۔ 3 مرتبہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے دوستو کسی پانی کے کنارے جا کے کرنا ہے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ پانی بہہ رہا ہو، چاہے وہ ندی ہو، چشمہ ہو، دریا ہو، کوئی سی بھی ایسی جگہ، لیکن وہاں پہ پانی بہہ رہا ہو، اور وہاں پہ جا کے آپ نے 2700 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، 2700 مرتبہ 2700 ٹائمز۔ اور اس کے ساتھ آپ نے بدنی حصار کرنا ہے، یا پھر دوسرا حصار اگر آپ لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے، کوئی سا بھی حصار کر لیں، لیکن حصار جو ہے وہ اس میں لازمی ہے، حصار آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ حصار کے بغیر جو تذکیر کے عملیات ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو میں ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میں سوچ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو سنا دوں۔ یہ واقعہ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ آج میں اس عمل میں نے آپ کو دے دیا ہے، جو بھی چینل کے سبسکرائبرز ہیں سب کو میری طرف سے اجازت ہے وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کتنے دن میں ہوگا؟ 7 دن کا عمل ہے، 7 دن کے اندر انشاءاللہ تعالی اس میں پری حاضر ہو جاتی ہے۔ تو میں الگ ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایک بات کھٹک رہی تھی صبح سے میرے ذہن میں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ آج میں ایک بندے کا یوٹیوب چینل ہے، اس کا وہ بھی عملیات جو ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، شیئر کرتا ہے۔ تو آج جب میں اس کے چینل کے اوپر گیا تو وہاں پہ وہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں یہ جتنے بھی زلزلے آتے ہیں، یہ جتنے بھی آفات آتی ہیں، اور جتنے بھی جسے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، جو کچھ بھی آ رہے ہیں، اس سب کی وجہ صرف اور صرف عورتیں ہیں۔ یعنی کہ عورتیں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں، اس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا کہ عورت دشمنی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ کس حد تک عورت دشمنی میں یہ لوگ گر جاتے ہیں۔ میرا اس سے یہ سوال ہے کہ اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور وہ کپڑے ٹھیک نہیں پہنتی جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ چاند کے اوپر زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ زلزلے تو چاند پہ بھی آتے ہیں۔ چاند پہ کون زلزلے لاتا ہے؟ وہاں پہ کون گناہ کر رہا ہے؟ وہاں پہ تو انسان کی ذات ہی نہیں ہے، عورتوں کو چھوڑو، مرد بھی نہیں ہے۔ خود یہ ایسے منافق لوگ ہیں، یعنی کہ کوئی برائی نہیں ہوگی جو انہوں نے چھوڑی ہوگی، کوئی ایسا کام نہیں ہوگا غلط جو انہوں نے نہ کیا ہو، ہر طرح کی برائی میں یہ سب سے آگے، لیکن سارا ملبہ اٹھا کے گرا دیتے ہیں عورتوں کے اوپر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ عورتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے اوپر جو برے حالات آتے ہیں عورتوں کی وجہ سے آتے ہیں، زلزلے عورتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پدر شاہی سوچ ہے جس کا دین کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کی ایک اپنی مغالطہ جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ کا اپنا ایک مغالطہ ہے۔ مغالطہ اردو میں انگلش میں مغالطے کو کہتے ہیں لاجیکل فیلیسی، یعنی کہ منطقی طور پہ آپ کی بات درست نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو تبھی مرد ان کو چھیڑتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جو زینب تھی جس کو جو 9 سال کی بھی نہیں تھی، اس نے کیا ایسا پہنا ہوا تھا کہ اس بندے نے پہلے اس کا ریپ کیا اور اس کے بعد اس کو بے دردی سے قتل کر دیا؟ اس نے کیا ایسا پہنا تھا؟ کون سے اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے
جس سے وہ قابو نہ کر سکا بھیڑیا اور اس نے اس کا ریپ کیا, اس کے بعد اس کو قتل کر دیا. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی عورتوں کے اوپر اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ اور اس کے علاوہ یہ پیچھے چھپتے ہیں اسلام کے پیچھے چھپنا ہوتا ہے انہوں نے کہ اسلام کے خلاف ہے یہ, اسلام کے. تو تم کون سا اسلام پر چلنے والے ہو؟ پاکستان کی 90% آبادی تو نماز ہی نہیں پڑھتی باقاعدگی کے ساتھ. 10% ہوں گے, 5% ہوں گے جو نمازی ہوں گے, ورنہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. اور جب عورت پہ بات آتی ہے تو ان کو اسلام یاد آ جاتا ہے. تو یہ کیسی منافقت ہے؟ اس پہ لازمی غور کیجیے گا. اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور ہمارے کورس میں لازمی ایڈمیشن لیجیے گا, کیونکہ کورس آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو اگر آپ یہ 2 مہینے کا کورس کر لیتے ہیں, آپ کو کسی اور مرد کے پاس یا کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ایک بار یہ کورس کر لیں, انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ یہ کورس کروایا جاتا ہے. آپ سب کے لیے یہ کورس ہے, چاہے کوئی سے بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, چاہے حمزات کے, جنات کے, موکلین کے, کوئی سے بھی عملیات ہوں, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, تو براہ راست ہماری نگرانی میں کر بھی سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں. تو جب ہماری نگرانی ہوگی تو آپ کی کامیابی بھی انشاءاللہ تعالی یقینی ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرے گا, کیونکہ آپ کے اوپر کامل نگرانی ہوگی. اجازت کے ساتھ آپ عمل کریں گے. اس طرح ایک ویڈیو دیکھ کے, ایک کتاب پڑھ کے آپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اس طرح کامیابی نہیں ہوتی. یہ بات جو ہے آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں, اور جتنا جلدی آپ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے آپ کے لیے اتنا اچھا ہوگا. آج میں نے کچھ کڑوی باتیں بھی کی ہیں, لیکن یہ سب باتیں آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جن کے دلوں کو اللہ نے منور کیا وہ میری باتوں کو سمجھیں گے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ نیت کریں گے کہ آج سے ہم جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہیں گے اس کو محنت کر کے حاصل کرنا چاہیں گے. یعنی کہ اس طرح کی سوچ ہم نہیں رکھیں گے کہ بغیر محنت کے ہمیں کوئی چیز ملے گی. بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا. بڑی ریاستیں کرنی پڑتی ہیں, 2-3 دن میں آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا. تو امید کرتا ہوں میری بات آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.